बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दुनिया की आप पहली वो वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम आपको मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी और उसके करीब के सारे सहाबाए किराम के घर दिखाने जा रहे हैं। इन्हीं घरों में अज़वाज मुत्तहरात यानी उम्मुल मोमिनीन के घर कहाँ कहाँ थे वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा वो किसी किताब पढ़ने से भी नहीं होगा। ये जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल जो है वो तहकीक करने के बाद पूरा एक लोकेशन बताई है उन घरों की। तो हम आपको यहीं बैठे बिठाए उनकी स्क्रीन लेके आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बड़ी ही ख़ास वीडियो में सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक ओवरव्यू है, आसमान से दिखाया गया व्यू है। इसमें आपको तमाम सहाबाए किराम के घर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पूरा मदीना शहर एक दिखाई दे रहा है। और जो सेंटर में आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो मस्जिद नबी अल शरीफ है। तो सबसे पहले मस्जिद नबी के मतलब कि आपको बता देते हैं, ये जो आपको बीच में बिल्डिंग दिखाई दे रही है मस्जिद नबी, इसमें आपको दो किबले दिखाई देंगे। पहले जो किबला था वो आपको मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, और उसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नाज़िल हुई तो फिर किबला मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ बन गया खाना काबा। तो फिर नया किबले की छत दोबारा तामीर की गई। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी की बात है कि इमामत की जगह थी, वो ऊपर मैंने साथ लिख दिया है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने साहबे सुफ़ा लिखा है। यहाँ पर आपको मालूम है कि कुरान पाक की तालीम सिखाई जाती थी, और बहुत सारे जिनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और भी बहुत सारे 700 के करीब जो है वो साहबे सुफ़ा आते हैं। जी, अब यहाँ पर जो हम अज़वाज मुत्तहरात से शुरू करते हैं, ये जो दाएं तरफ कोने में आपको दिखाई दे रहा है ये मस्जिद नबी की दीवार है, और जो आखिरी घर ऊपर दिखाई दे रहा है ये हज़रत हफ्सा यानी उम्मुल मोमिनीन सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है। और ये वही जगह बनती है जहाँ आजकल आप खड़े होकर सुनहरी जालियों के सामने दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अब आगे देखिए तो ये सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक दिखाई दे रहा है, जिसका दरवाज़ा मस्जिद नबी के अंदर भी खुलता था। अब आगे की स्लाइड में देखें तो ये सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जी ये बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यही घर मुबारक था। ये बिल्कुल करीब था, जुड़ा हुआ था, जैसे दो घर बड़े करीब होते हैं, दोनों के बीच में एक पतली सी गली थी। इस पतली सी गली के बाद ये दोनों घर थे। और अगर आप गौर करें नाज़रीन तो जो सब्ज़ गुंबद आपको गुंबद खज़रा दिखाई देता है वो इन दोनों घरों के ऊपर बेसिकली आता है, लेकिन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के ऊपर जो है वो मेन सब्ज़ गुंबद है, और उसके साथ जो जगह जुड़ी हुई है हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, ये भी उसी में आ जाता है जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता सिवाय बादशाहों के। ये इसी से दरवाज़े से अंदर दाखिल किया जाता है बादशाहों को, जो कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है। अब अगर आप गौर करें तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के तकरीबन पीछे कह सकते हैं उम्मुल मोमिनीन सईदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा है। अब आगे देखिए तो आपको एक एक करके लिस्ट दिखाई दे रही है। ये उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा का हुजरा मुबारक है, और इसके साथ जो है अब ये देखिए आप ये सईदा ज़ैनब बिनते जहश, और ये साथ हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का ये मुबारक हुजरा है। अब आ गया ये सईदा उम्मे हबीबा का। उम्मे हबीबा आपको मालूम है कि ये हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी और उम्मुल मोमिनीन, तो ये आता है सईदा ज़ैनब बिनते खज़ीमा का। अब अगर नीचे की तरफ आएँ एक और थोड़ा सा बड़ा घर इनसे हट के ये सईदा मैमूना बिनतल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा का उम्मुल मोमिनीन ये मुबारक घर है। बाकी ज़्यादा अज़वाज की आपको मालूम है कि उनकी जो मुबारक कब्रें हैं वो जन्नतुल बकी में हैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सईदा मैमूना की जो कब्र मुबारक है वो मक्कातुल मुकर्रमा के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पर सड़क पे दिखाई देती है। और अगर आप ये गौर करें तो लेफ़्ट साइड में आपको एक और हुजरा सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का है। सईदा सफ़िया आपको मालूम है कि ग़ज़वा खैबर में ये जो आखिरी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह हुआ था वो सईदा सफ़िया से हुआ था, और ग़ज़वा खैबर से आई थी, तो उनका बाद में ये हुजरा मुबारक बना, तो ये पीछे जो जगह मिली यहाँ पर बना दिया गया था। तो नाज़रीन ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी सारे अज़वाज मुत्तहरात के हुजरात मुबारक हैं ये आपको सारे इकट्ठे दिखा दिए जाएं ताकि आप इनको समझ सकें। मैं आपको अलहदा से भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि जब भी आप आइंदा किसी भी अज़वाज मुत्तहरात में किसी का जिक्र सुने तो आपको मालूम हो जाए कि किसका मुबारक हुजरा कहाँ पर था।
جی تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. اب آ جائے جی کہ اس سائڈ پر لیفٹ یعنی کہ مشرقی شمال مشرقی سائڈ پر جو گھر ہیں ان میں سے یہ جو آپ کو بڑا سا گھر دکھائی دے رہا ہے یہ دار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ بڑا گھر بھی ہے چھوٹا گھر بھی ہے. مدینہ منورہ میں بڑے گھروں میں آپ کا گھر شمار ہوتا ہے تو یہ والا آپ کا گھر یہاں تھا. اس کو دار کبرا اور صغرا بھی کہتے ہیں. اب یہ جو آپ کو پیچھے دو گھر دکھائی دے رہے ہیں اس میں غور کریں تو اوپر والا جو اونچا گھر ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے اور اس کے ساتھ یہ حضرت عمر بن العاص ان کا یہ والا آپ کو گھر دکھائی دے گا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں اس کی یہ شمال کی سائڈ پہ تو یہاں پر بڑا ہی خاص گھر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ گھر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارک جو ہے وہ انہی کو یاد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. یہ آپ نے جو کونے میں دیکھا. اور ایک اور بڑا گھر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دار عبد الرحمن بن عوف جو کہ تاجر تھے اور مدینہ منورہ کے امیر ترین میں آتا ہے ان کا. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبی کے پیچھے ایک باغ ہوا کرتا تھا. یہ باغ حضرت ابو طلحہ الانصاری کا مبارک باغ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنویں سے اکثر اوقات آ کر جو ہے وہ پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے. اس کا میٹھا پانی تھا. اس کنویں کو بیرہا کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تم کسی کو تحفہ نہ دو. میں آپ کو ایک آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو حضرت ابو طلحہ الانصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند میرا یہ باغ ہے. مجھے اس باغ سے بہت محبت ہے. میں یہ اسلام کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی مسکرائے بھی اور یہ فرمایا کہ پہلے اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں اس کو بانٹ دو. اب جو آپ کو گھر دکھائی دیتا ہے یہ حضرت خالد بن ولید کے گھر کے تھوڑا لیفٹ میں اور آگے کر کے یہ دار ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دو گھر تھے. ایک یہ بڑا گھر تھا جہاں آپ کی رہائش تھی. یہ والا دار ابی بکر ہے اور بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے جا کے کہ وہ دوسرا گھر کہاں ہے. اب آ جائیے جی مغربی سائڈ پر مسجد نبوی کی. مغربی سائڈ پر جو بہت اونچا قلعے کی طرح ایک گھر بنا ہوا تھا وہ حضرت حسان بن ثابت کا ہے. یہ بڑا اونچا اور بڑا خوبصورت گھر تھا جو کہ ہر طرف سے نظر آتا تھا. یہ حضرت حسان بن ثابت کا جو آپ کو یہاں پر بھی ایسا ہی بنا دکھائی دے رہا ہے. اب جو میں نے دوسرے گھر کی بات کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ وہ چھوٹا گھر تھا جس میں آپ زیادہ رہتے تھے اور مسجد نبی سے آنا جانا آپ کا یہیں سے ہوتا تھا. اب بھی آپ اگر مسجد نبی میں جائیں تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے خوخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ بالکل مسجد نبی سے جڑوا تھا اور ایک کھڑکی کی طرح دروازہ یہ کھلتا تھا تو یہیں سے آپ آتے جاتے تھے. اس سے اگر آپ آگے کی جائیں جہاں آج کل باب السلام ہے تو اس سے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے جو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے. میں نے مارک کر دیا ہے اور آگے دیکھیں تو جی یہاں پر ایک بڑا خوبصورت گھر ہے. اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا. یہ دار تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا. ناظرین یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور بعد میں مدینہ المنورہ میں آ گئے. ان کی شان بڑی ہی زیادہ ہے اور ان کے متعلق تو یہاں تک کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنوائی تو رات کو اندھیرا ہوتا تھا. عشاء کی نماز بڑی کم روشنی میں ادا ہوتی تھی. یعنی حضرت تمیم اکثر اوقات تجارت کی غرض سے فلسطین آتے جاتے رہتے تھے. ایک بار وہاں سے فلسطین سے یہ اپنے ساتھ کچھ قندیلیں لے کے آئے اور کچھ تیل بھی لے کے آئے ان کو جلانے کے لیے. تو آپ نے صحابہ کی مدد سے وہ مسجد نبی میں لٹکا دی اور مسجد نبی کو روشن کر دیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر سے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا تو مسجد نبی روشن تھی. اتنے خوش ہوئے کہ یہ فرمایا کہ میری مسجد کو آج روشن کس نے کر دیا ہے. اتنے میں سب صحابہ کرام نے بتایا جی کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ قندیلیں فلسطین سے لائے ہیں تو انہوں نے یہ لگائی ہیں. اور آپ کے گھر کے سامنے ایک گلی ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اور اگر یہ نیچے دیکھیں آپ کو یہ ایک گھر حضرت زبیر بن عوام کا ہے. ناظرین بڑے ہی خاص صحابی. ان کے متعلق جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے خاوند اور یہ پہلے مطلب یہ کہ پہلا جوڑا تھا جن کے ہاں مدینہ منورہ میں جب ہجرت کے بعد آپ آئے تو اولاد ہوئی تھی. اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جمل میں جو ہے جب ان کو شہید کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا. وہ ایک اور کہانی ہے. تو یہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے.
اب یہ جو کونے والا گھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے۔ ابھی آپ اور بھی دیکھیے آگے، اس کے صحن میں کچھ کھجوروں کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، تو یہ حضرت طلحہ عبید اللہ کا گھر ہے۔ اور آگے بھی اگر آپ کو دکھائیں تو یہ امیر معاویہ بن سفیان، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو 5ویں خلیفہ بھی رہے ہیں، یہ ان کا بڑا گھر تھا یہاں پر، یہ ادھر کونے میں تھا مسجد نبی کے قریب ہی۔ ناظرین یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کا، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک بڑی خوبصورت تقریر بھی پیش کی تھی، جو کہ بڑی سنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو ادھر سے یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی نجاشی کے پاس سے یعنی حبشہ سے واپس انہوں نے ہجرت مدینہ المنورہ کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو گلے لگایا تو کیا فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس بات پہ زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر پہ زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر بن ابی طالب آپ کے آنے پہ زیادہ خوشی مناؤں۔ اور جب اب یہ سال ہی گزرا تھا کہ آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، آپ کی زوجہ سے فرمایا کہ بچوں کو لاؤ میرے پاس۔ بچے آئے، آپ نے بچوں کو پیار کیا اور چوما، اور آنکھیں آپ کی نم تھیں۔ تو زوجہ محترمہ نے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب رونا شروع کر دیا تو اور بھی پورے یعنی کہ جو مدینہ منورہ کی خواتین ان کے پاس آ گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احادیث مبارک روایات میں ہے کہ جعفر بن ابی طالب ایسی ہستی ہیں کہ ان کے متعلق رویا جائے، یعنی آپ کی شہادت ایسی ہوئی تھی، دونوں بازو بھی کٹ گئے تھے اور اتنے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری آ کے سنائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں 2 بازو نہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں ان دونوں بازوؤں کے ساتھ۔ تو یہ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کا قصہ۔ یہ ناظرین آگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک میں نے پرنالے والے قصے کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں پرنالے کا بتایا تھا جو حضرت عمر بن خطاب نے اتارا تھا، تو یہ گھر یہاں پر تھا۔ یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم دوسری ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور یہ بڑا ہی خاص گھر ہے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مبارک گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا مغرب کی جانب۔ یہ حضرت ابو ایوب الانصاری کا مبارک گھر تھا یہاں پر، اور یہ آپ کو دوسری تصویروں میں بھی دکھا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مبارک فرمائی تھی تو سب سے پہلے جن کے میزبانی آپ کو حاصل ہوئی یہ حضرت ابو ایوب الانصاری تھے۔ اب یہ جو کونے میں آپ کو گھر دکھائی دے رہا ہے یہ گھر نہیں، بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی چاروں طرف، اس کو کہتے ہیں اسقیفہ بنی ساعدہ۔ اس کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو انصار سارے یہیں پر اکٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے خلیفہ مقرر کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسقیفہ بنی ساعدہ لے کے آئے۔ تو یہ تھا تقریباً مختصر، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ کو ہر ایک صحابی کی سٹوری آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنی جو ہے وہ ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مدینہ المنورہ اور مدینہ کے جو اس وقت کے قریبی رہائشی تھے مسجد نبوی کے۔ ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔